کچھ لوگوں کو جانور پالنے کا شوق ہے، کچھ لوگوں کو پرندے پالنے کا شوق ہے. ٹھیک ہے، ایک انسان پرندہ پالنا چاہیے، لیکن کون سا پرندہ پالے گا؟ ایک انسان جانور کو پالنا چاہیے، کون سا جانور پالے گا؟ یاد رکھ لینا چاہیے جس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس سے وہی کام لینا چاہیے، اس میں بڑا فائدہ ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کو، بھینس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ان سے دودھ لیا جائے، تو ہمیں ان کو پالنا چاہیے، ان سے دودھ لینا چاہیے. یہ دودھ ہم خود بھی استعمال کریں گے، بچوں کو بھی استعمال میں دے دیں گے، اور اس سے ہم دیگر اشیاء بھی بنتے ہیں، اور اس سے ہم پیسہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو بڑا فائدہ ہے اس میں. حتیٰ کہ ان جانوروں کا گوبر تک ضائع ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ان سے بھی فائدہ اٹھایا جائے گا. اپنے کھیتوں میں لگانے، ہمیں مارکیٹ سے کھادیں وغیرہ لانے کی پھر ضرورت نہیں، تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اب چونکہ گائے کو ہم پالیں گے نہیں، بیڑ کو ہم پالیں گے نہیں، بکری کو ہم پالیں گے نہیں، پالیں گے تو کتا پالیں گے، بلی پالیں گے. سب سے پہلے جو لوگ کتا پالنے کے شوقین ہیں، جو کتوں کو پالتے ہیں، انہیں یاد ہونا چاہیے میرے حضور کا فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہوگا اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جن لوگوں کو شوق ہے اس چیز کا ہم کو کتا رکھیں، وہ کتا رکھنے سے پہلے اس حدیث پاک کو سامنے لائے کہ ان کے گھر میں اب رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. یہ تو حضور کا فرمان ہے. اس کے بعد اب کتے پالنے کا شوق ذہن میں آنا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک بات. تو دوسری بات، آپ کتے کو گھر میں پالو، اس کو کتنی ہی نظافت کے ساتھ رکھو، لیکن پھر جب وہ آپ کے بیڈ روم میں، آپ کے کمرے میں وہ حق دے گا، لید کرے گا، تو اس کی لید میں بدبو ہے، آپ کی طبیعت خراب ہوگی، آپ کا من خراب ہوگا. اسی طرح سے یہ کتا جب آپ اپنے گھر میں رکھو گے، اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے گا، مہمان داخل ہونے سے پہلے وہ کتا اس پہ بھونکے گا، جو کہ انسانیت کے تقاضے کے خلاف ہے. اسی لیے کتا پالنا یہ بیوقوفانہ پن ہے. کتا نہیں پالنا چاہیے. ہاں ضرورت ہے، اگر آپ کو دشمن کا خطرہ ہے تو آپ دشمن کی حفاظت کے لیے کتا پال رہے ہیں، وہاں پر آپ کو جائز ہے. اگر آپ کے پاس مال مویشی ہیں، ان کی حفاظت کے لیے آپ کتا پال رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کو شوق ہے بلی پالنے کا. بلی پالنے کے معاملے میں اگرچہ گنجائش مباح ہے، پال سکتے ہیں بلی، لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں بلی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. تو جس چیز سے ہمیں فائدہ نہیں ملنے والا ہم اس کو کیوں اپنے گھر میں رکھیں؟ یہی بلی اگر لید کر لے تو اس کے لید سے بھی وہی بدبو آتی ہے. یہی بلی اگر آپ کے کھانے میں، آپ کے دودھ میں اپنا منہ ڈال دے تو آپ اس کو نہیں کھاؤ گے، پھینکو گے. تو کل ملا کر دیکھا جائے گا یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے. نفع بخش اس میں ہے نہیں کچھ. گرچہ بلی پالنا مباح ہے، بلی آپ پال سکتے ہو، لیکن نہ پالنا بہتر ہے. اس لیے نہیں پالنا چاہیے بلی کو. بلی کی جگہ آپ چھوٹا سا بکری کا بچہ لے لو، اس کو پالو، بڑھیا ہے. وہ مینگنی کرے گا، وہ بھی فائدہ، وہ دودھ دے گا بڑا ہو کر، وہ بھی فائدہ، اور اس کے ساتھ ایک انسیت آ جائے گی. اور بیڑ بکریاں حضور نے پالی ہے تو اس سے ایک فائدہ آپ کو ہے، اس سے کوئی بھی نقصان آپ کو نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے کچھ لوگ پرندے پالتے ہیں، کبوتر پالتے ہیں، طوطے پالتے ہیں. پرندہ مطلب طوطا پالنا، یا اسی طرح سے جو کہ کبوتر پالنا گرچہ گناہ نہیں ہے، مباح ہے، پال سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا مل رہا ہے. اگر آپ کو فائدہ ان سب چیزوں سے مل رہا ہے تو ٹھیک، آپ پال لیجیے. لیکن اگر آپ کا فائدہ ان سے متعلق نہیں ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو نہ پالیں. ہم اس جگہ ایسا کوئی جانور پال لیں جس کو پالنے کے بعد آپ کو فائدہ ملے گا. اگر آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، آپ کے پاس کوئی اس طرح کا پرندہ ہے کہ اس کو ذبح کر کے آپ مہمان کو چلا سکتے، تو ٹھیک. اس طرح کا کوئی مطلب ایک جانور ہے تیتر، جنگلی جانور ہے، اگر اس کو آپ پالو گے وہ کام آ سکتا ہے، آپ کے کام بھی آئے گا. اب اگر کبوتر آپ پال رہے ہو، اس کا کھانا آپ کے لیے جائز ہے، لیکن مصیبت ہے کہ ہمارے گھروں میں معاملہ ایسا ہے کہ کبوتر کو مارنے ہی نہیں دیتے. کیا ہے، آفت آئے گی، بلا آئے گی. حالانکہ حلال ہے، آپ ذبح کر کے کھا سکتے ہو. تو اس لیے طوطا پالنا اسی طرح سے. دیکھو طوطا ایک آزاد جانور ہے، اس کو کیوں خامخواہ اپنے گھونسلے سے نکال کر، پیڑ سے آزاد ہو کر اس کو لاتے، پھر اس کے پر نکال کر قید میں کر دیتے ہیں. گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا فائدہ ہے؟ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی مقصد ہی نہیں ہے، مطلب ہی نہیں. اس لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو کل ملا کر ہم ایسے جانوروں کو پالیں جن سے ہمارا فائدہ ہے، جن میں ہمارے بچوں کا فائدہ ہے، جن میں ہمارے گھر کا فائدہ ہے. ایسے جانوروں کو قطعی طور سے نہ پالیں جن میں آپ کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ جن کے پالنے سے آپ کو نقصان ہی نقصان ہے. خاص کر کتا، یہ تو قطعی طور سے نہ پالیں، کیونکہ جس گھر میں خامخواہ بغیر ضرورت کے آپ کتا پال رہے ہو، اس گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.